تہذیب کے ہر دور میں انسان افراط اور تفریط کے دو نقطوں کے درمیان ڈگمگاتا رہا. جذبات سے مغلوب ہو کر، حالات سے مغلوب ہو کر کبھی یہ بلندیوں پہ چڑھ جاتا ہے اور پھر فوراً ہی پستیوں کی آخری منزل پہ جا کر رک جاتا ہے. یہ دو نقطوں کی آخری منزلوں پر ڈگمگاتا ہوا وقار انسانی، یہ گو اینڈ فرو کی منزل، کبھی یہاں رکے اور کبھی وہاں تھمے. ظاہر ہے کہ جب کوئی شے اپنے نقطۂ اعتدال سے، مڈل پوائنٹ سے ہٹ جائے گی، وہیں سے فتنہ و فساد کے شعلے بلند ہونے لگیں گے. ہر شے اپنے صحیح مقام پر درست ہے، اور جب بھی کوئی شے اپنے مرکز سے ہٹا دی جائے، چاہے پڑھائی جائے یا ہٹائی جائے، فتنہ و فساد، ہنگامے، سوزش، یہ سب کچھ جنم لینے لگے گے. آج کا میرا موضوع معاشرے کے اندر جو رشتے ہیں، انسان ان رشتوں کو افراط اور تفریط کی عینک سے دیکھنے لگا. معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں، سماج میں جو الجھنیں پیدا ہوئیں، ہمارے کلچر کے اندر جو سوزشوں نے جنم لیا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری گھریلو زندگی میں جو رشتے ہم سے وابستہ ہیں وہ ایکسٹریم پہ پہنچ گئے اور انہوں نے نئے ہنگامے جنم دیے. کیونکہ ہر معاشرے کی بنیاد ایک گھر کے اوپر ہے. یہ گھر جس میں دو مختلف ذہن مل کر زندگی گزارتے ہیں، یعنی میاں اور بیوی، شریک حیات، زوج و زوجہ، تو چونکہ یہ دو نقطے ایک جگہ جمع ہو کر ایک معاشرے کی اکائی بناتے ہیں، یونٹ بناتے ہیں کلچر کی، لہذا اگر میاں اور بیوی کے درمیان رشتے استوار نہیں ہیں، ان دونوں کے تعلقات عدالت کے اوپر مبنی نہیں ہے، تو پورا سماج ظلم میں ڈھل کے رہ جائے گا. اس لیے کہ کسی بھی سماج، کسی بھی معاشرے، کسی کی کلچر کے اندر ایک گھر ایک اینٹ اور برک فاؤنڈیشن سٹون کی حیثیت رکھتا ہے. اگر یہ خشت اول، یہ فاؤنڈیشن سٹون اگر ٹیڑھا رکھا گیا تو یہ پوری بلڈنگ معاشرے کی ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی. خشت اول چونہر معمار کج، تا ثریا می ربط دیوار کج. اگر کہیں بلڈر نے اینٹ ٹیڑھی رکھ دی بنیاد کے اندر، تو اب جتنی بھی عمارت بلند ہوتی چلی جائے گی، اس کا ٹیڑھپن اور خرابی نگاہوں کے اندر آتی چلی جائے گی. تو ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کی جو یونٹ اکائی ہے وہ ہے ایک گھر. ایک گھر کے اندر دو ذہن مل کے زندگی گزارتے ہیں. ان دونوں کے تعلقات، ان دونوں کے ریلیشن کا اثر بچوں کے ذہن پر پڑتا ہے. یہ بچے آج بچے ہیں، کل یہ فادر بن کے اٹھیں گے. آج جو بچی ہے کل وہ ماں بن کے اٹھے گی. گھر کی خرابیاں جب بچے اور بچی کے ذہن کو خراب بنا دیں گی تو یہی خراب ذہن ایک گندے معاشرے کو جنم دیں گے. اس طرح ماں باپ کی چھوڑی ہوئی برائیاں سماج میں پھیلتی چلی جاتی ہیں اور پورا ماحول چھوت کی بیماری کی طرح بیمار اور خراب ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا اگر سماج کو سدھارنا ہو تو کوئی جادو کی چھڑی نہیں پھیلائی جاتی. اگر پورے کلچر اور ماحول کو درست کرنا ہو تو یہ نہیں کیا جاتا کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنا کے ایک قانون بنا دیا جائے
اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خرابیاں جہاں سے پھوٹ رہی ہوں ان پھوٹتی ہوئی خرابیوں کو جب تک کریکٹ نہ کیا جائے گا سماج کی الجھنیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے جب تک کہ دونوں کے رشتوں کو درست نہ کیا جائے، ان میں جو افراط اور تفریط، ان دونوں کے ذہنوں میں جو ایکسٹریمزم پیدا ہوتی ہے، جب تک کہ اس کو ختم نہ کیا جائے جب تک ماحول درست نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ صلوات میں تو گویا یہ تمہید تھی۔ میرا اب جو موضوع ہے وہ آپ سن لیں کہ عورت اور مرد کے درمیان ایکسٹریم افراط اور تفریط کے رشتوں کا اثر اور تعلقات کا ریئیکشن، اور اسلام کا اس کے اندر وہ حکم جو دونوں کی اصلاح، یعنی یہ ریلیشن جو ہے جب یہ نقطۂ آخر پر پہنچ جاتے ہیں تب خرابیاں پیدا ہوں گی، تعلقات جب نیچے پہنچ جاتے ہیں تب خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اس کی اصلاح اسلام نے حسین طریقے سے، تو ظاہر ہے ریلیشن کی ابتدا ہوتی ہے مرد اور عورت کے تعلقات کی بنا پر، میاں اور بیوی کے رشتوں کی بنا پر، کہ یہ کس نقطۂ نظر سے عورت کو سمجھا جائے، یہ ایک نظریہ ہے۔ عورت کی حیثیت سماج میں کیا ہونی چاہیے، یہ ایک سبجیکٹ ہے۔ ایک عورت کی منزلت کیا ہونی چاہیے، یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ اور عورت ایک ایسا مسئلہ بنی رہی تاریخ کے ہر دور میں کہ بنی نوع انسان آدم کا بیٹا کبھی ایک نقطے پہ نہ رک سکا کہ عورت کی حیثیت کیا ہے۔ تاریخ کے طویل دور میں عورت دو نقطوں پر ڈگمگاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مرد نے جب عورت کی رسپیکٹ کی، عورت کو عزت کی نظر سے دیکھا تو اتنا چڑھایا کہ اس کو دیوی کے طاق میں بٹھا کر اس کی پوجا شروع کر، یہ نقطۂ آخر۔ اور جب اس مقام سے اس کو گرایا تو اسے داسی، کنیز، لونڈی، پتی ورتا کی حیثیت دے دی۔ تاریخ کے دو دور میں، پورے دور میں عورت کی دو ہی حیثیتیں رہی ہیں۔ اس کو ابھارا تو مرد نے اس کے آگے سر جھکا دیا، جب اس کو گرایا تو بازار کی اس کو زینت بنا دیا۔ یہی دو مقام تھے جہاں تاریخ کے طویل دور میں عورت کی حیثیت رہی۔ ظاہر ہے کہ جب عورت کو اس کے صحیح مقام سے ہٹانے کے بعد آپ بلندیوں پہ لے جا کے رکھ دیں گے تو وہ عورت ہی تو نہیں ہے، وہ ماں بھی ہے۔ تو جب عورت کی حیثیت غلط ہوئی تو اس کی آغوش تربیت میں جو بچے پلے ان کا ریئیکشن اس کی زندگی پر کیا ہوگا، یہی بچے آگے جا کے سماج کی باغڈور سنبھالیں گے۔ باپ ہر وقت گھر میں بیٹھا نہیں رہتا، بچوں کی تربیت ماں کے ذمہ ہے۔ اگر ماں کا دماغ خراب کر دیا جائے، پزل ہو جائے اور کسی صورت سے مسموم اور زہریلا بنا دیا جائے تو اس کی آغوش تربیت میں پلنے والے بچے کبھی درست سماج کو جنم نہیں دے سکتے۔ تو آپ تاریخ کے طویل دور میں، ہر دور میں دو ہی عورت کی حیثیت دیکھیں گے۔ اسے ابھارا تو اسے خدا بنا دیا، اسے گرایا تو داسی اور لونڈی بنا دیا۔ نہ عورت کا یہ صحیح مقام ہے، عورت کا نہ وہ صحیح منزل ہے۔ وہاں بھی یہ لوٹے گی، یہاں بھی یہ برباد ہوگی۔ ارباب کرم، آپ ذرا اندازہ لگائیے، تاریخ کے طویل دور پر ایک سرسری نظر ڈالتے چلے جائیے۔ ہندوستان کا کلچر جہاں پر جو حق دیا پاک، کسی کا خون نہ کرنا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا، ہر شے کے ساتھ بے پناہ مراد، بے پناہ تعلقات۔ لیکن پوری ہندو ہسٹری کے اندر عورت کے ہمیں دو ہی روپ نظر آتے ہیں، یا تو یہ بھگوان بنا کر پوجی گئی یا ذلیل بنا کر اس کو ہمیشہ کے لیے غارت کر دیا گیا۔ کوئی نقطۂ عدل ہمیں نظر نہیں آتا کہ جہاں ایک عورت کی صحیح منزل رکھی جائے۔ ہندوستان کی پرانی تاریخ میں
آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہندوستان میں عام رسم تھی کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کی جوان بیوہ کو، اس کی شریک حیات کو، ودوا کو جلا کر خاک بنا دیا جاتا۔ ہندوستان میں جب کوئی مرتا ہے اس کو دفن نہیں کیا جاتا، جلایا جاتا ہے، اور جب وہ جلتا تھا تو اس کی چتا پر، اس کے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں پر اس کی جوان بیوی کا جسم جلا کر خاکستر کر دیا جاتا۔ جس وقت دنیا نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیا ظلم و ستم ہے، تو آج جو ہندو ڈاکٹر ہیں، اپنے مذہب کے تھوڑے جو ڈپارٹمنٹ کے جو لیڈر ہیں، آج وہ اس پرانی رسم کو برا نہیں کہتے، وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت ہندوستان کی پرانی تاریخ میں میاں اور بیوی میں تعلقات اتنے اچھے ہوتے تھے، اس طرح پریم اور محبت ہوتی تھی کہ شوہر کے مر جانے کے بعد کوئی بھی بیوی اس دنیا میں زندہ رہنا پسند نہیں کرتی تھی، لہذا اس کی چتا پر وہ جل کے خاک ہو جاتی، اور اس طرح ایک دائمی اور نہ ختم ہونے والی محبت کا ثبوت کو چھوڑ جاتی۔ تو ہر سال سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں میتیں ہوتی، اور شوہر کے مر جانے کے بعد اس کی بیوی کو جلا کر خاک اور راکھ بنا دیا جاتا۔ یہ ہندوستان کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ انگریزوں تک کے زمانے آج بھی ترقی یافتہ دور میں کہیں چوری چھپے سے شوہر کی چتا کے اوپر بیوی کو جلا کے خاک کرنے کی رسم آج بھی ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ آج اس کو ہندو تاریخ کے مدبر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو عمل یا شرط تھا یہ غلط نہیں تھا، بلکہ میاں اور بیوی میں اس قدر پریم اور پیار ہوتا تھا کہ شوہر کے جل جانے کے بعد کوئی بھی بیوی اس دنیا میں زندہ رہنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو جلا کر خاک کر لیتی۔ اگر اس گریز کو، اس حقیقت کو، اس تاریخ کو ہم قبول کر لیں تو ذہن صرف ایک ہی سوال کرتا ہے کہ یہ محبت کے رشتے طرفین میں ہوتے ہیں، یہ طرفہ محبت کبھی نہیں ہوا کرتی۔ یعنی اگر بیوی شوہر کو چاہتی ہے تو یقیناً شوہر کو بھی اپنی بیوی سے محبت ہوگی۔ تو اگر ہندوستان کی تاریخ میں اس کی مثالیں کروڑوں کی تعداد میں ملتی ہے کہ بیویاں جلتی رہی شوہروں کی چتا کے اوپر، تو ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال بھی تو ہونی چاہیے کہ کسی کی بیوی مر گئی ہو چہیتی، اور اس کی چتا پر، اس کے جلتے ہوئی آگ کے شعلوں پر کوئی شوہر جل کے خاک ہو گیا ہو، اور اس نے یہ بتا دیا ہو کہ آتش محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ آگ ہے جو دونوں طرف لگا کرتی ہے۔ لیکن ہندوستان کی پوری تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستی تو ہوتی رہی مگر کوئی شوہر جل کے ستا نہ ہو سکا۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آج جو لگی تھی تاریخ کے دور میں وہ کچھ اور حقیقت ہے۔ یہ ایک راستہ بیک ڈور نکالا گیا ہے اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندو سوسائٹی میں ایک بیوہ کے لیے کوئی مقام نہ تھا۔ شوہر کے مر جانے کے بعد اسے حق نہ تھا کہ وہ نیا لباس پہن سکے، اس کو حق نہ تھا کہ وہ سر میں کنگھی کر سکے، اسے حق نہ تھا کہ وہ سر میں تیل ڈال سکے، اسے حق نہ تھا کہ وہ بیاہ اور شادی کی رسم میں بیٹھ سکے، اس لیے کہ وہ منحوس گنی جاتی تھی۔ عورتیں اپنے بچوں کو اس کے سائے سے بچاتی تھی، اسے حق نہ تھا کہ کسی بچے کو ایک بیوہ اپنے گود میں لے لے۔ یہ آج بھی ہندوستان کے اندر رسمیں ہیں کہ بیواؤں کی گود میں غیر بچوں کو نہیں دیا جاتا۔ حد یہ ہو گئی کہ اگر تو بھی بیوہ ہے تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو یعنی اس کے بھتیجے کو اس کے گود میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، ہمارے بچے پر کہیں اس کی زندگی کا اثر نہ پڑ جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کی پرانی تاریخ میں ایک بیوہ کے لیے، ایک ویڈو کے لیے کوئی مکان نہ تھا، وہ ذلت کی نگاہوں سے دیکھی جاتی۔ شوہر کے گھر میں رہنا مسلسل تانے سہنا تھا۔ ساس اور نندے یہ کہہ کے آواز دیتی تھی انہوں نے ہمارے بیٹے کو ختم کر دیا، اس کا منحوس سایہ ہمارے بھائی کی زندگی پر پڑا، ہمارا بیٹا ختم ہو گیا۔ اگر یہ منحوس نہ ہوتی تو اگر وہ سسرال میں رہتی تو زندگی بھر یہ تانے سنتی کہ اس کی نحوست کی بنا پر اس گھر کا چشم و چراغ گل ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر آتی تو ظاہر ہے کہ
جہازوں کے تانے سننے پڑتے کہ یہ منحوس آئی کہ جو اپنے شوہر کو کھا گئی، کہیں ہمارے گھر آ کر ہمارے شوہر کو نہ کھا جائے۔ کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک بیوہ فدوہ بیڑو یہ سوچتی تھی کہ روز روز کے جلنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی دن جل کے خاکستر ہو جائے تاکہ زندگی بھر کے جلنے سے محفوظ رہا۔ ہندوستان کی عام روش تھی کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی تھی تو وہ منت مانگتا تھا کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی اچھی لڑکی پیدا ہوئی خوبصورت تو اسے گنگا دریا کے اندر ڈال کر اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو ہندوستان میں دریائے گنگا کے کنارے ہزاروں لڑکیوں کو غرق کر دینا باعث سے عزت اور بہت بڑی نیکی کا سبب بنایا جاتا تھا۔ کچھ بہت سے تہوار ہوتے تھے کہ جس میں عورتوں کی عزت و آبرو ختم کی جاتی تھی، میں اس کی وضاحت یہاں نہیں کرنا چاہتا۔ وہ گندی رسمیں تھی کہ جس کا اظہار آج نہ منبر پر کیا جا سکتا ہے نہ دوسرے طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کا پرانا کلچر عورت کے لیے عزت کا مقام کوئی مہیا نہ کر سکا، لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو جس ہندوستان میں عورت کو جلایا جاتا تھا، دریا میں بہایا جاتا تھا، توہین کی جاتی تھی، اسی ہندوستان میں اس کی سیتا سمجھ کے، سرسوتی سمجھ کے اس کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ یعنی ہندوستان کی تاریخ میں ایک طرف عورت کی عبادت ہوتی رہی، ایک طرف عورت کو جلایا جاتا رہا، ایک طرف اس کی عزت کی جاتی تھی تو اس کو بھگوان بنا دیا، دوسری طرف جس کو ذلیل کیا جاتا تھا تو اس کو جلانے کے قابل سمجھا دیا۔ بیوی کی جو حیثیت تھی ہندوستان کی تاریخ میں، آج بھی وہ ہندی الفاظ گواہ ہیں کہ ہندوستانی کلچر میں ایک عورت کا مقام کا تھا، اس کو داسی کہا جاتا تھا، کنیز، لونڈی، داسی، اس کو پتی ورتا کہا جاتا تھا، یعنی شوہر کی ایک چھگنا سی کنیز۔ تو ہندوستان کی پوری تاریخ میں عورت کے دو ہی منزلیں تھی، یا تو وہ بھگوان تھی جو لائق پرستش و عبادت تھی، یا وہ ذلیل و خوار و لونڈی و کنیز تھی کہ جس کے سماج میں کوئی کار نہ تھا۔ ایران کی تاریخ آپ دیکھیں، وہاں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، کچھ محفوظ دنوں میں اسے حق تک آ کے وہ گھر میں عزت کا مقام پا سکے۔ اب یہ ہو گئی کہ مذہب نے تو کچھ ایسے اصول بنائے۔ ایران کا سب سے بڑا فلسفی مذہب، اس نے یہ کہا تھا کہ دنیا کے اندر دو ہی چیزیں فساد کا سبب ہے، دولت اور عورت، لہذا عورت کو بھی بانٹ دو اور عورت کو بھی تقسیم کر دو۔ مذہب کی نگاہوں میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، نہ وہ ماں تھی، نہ وہ بیٹی تھی، نہ وہ بہن تھی، وہ صرف انسان کے ذہن کو سکون دینے کے لیے ایک آرزو تھا، وجود تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ایرانی ماحول میں عورت سوائے بدکاری کے اور کوئی اس کی حیثیت نہ رہ گئی تھی۔ یہ ایرانی ماحول کی ایک عجیب و غریب مثال ہے۔ عرب کا ماحول کون نہیں جانتا کہ عرب میں عورت کی حیثیت کیا تھی، جہاں باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے اس لیے کہ کہیں بڑا ہو کر وہ رسوا نہ ہو کہ داماد آ رہا ہے گھر میں اور یہ خود کہلا رہے ہیں۔ تو عرب کے ماحول میں کوئی بھی باپ یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ دنیا میں اس کی بیٹی زندہ رہے۔ تاریخ میں ایسی ایسی کھلونی مثالیں ملتی ہیں عرب کی کہ کس طرح باپ اپنے لفظ جگر کو عرب کے بغولوں میں دفن کر دیتے، بیٹیاں روتی تھیں اور اس کے بعد باپ کی ممتا اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ روتی ہوئے بیٹیوں کے لیے ان کے دل میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ ایک عرب کا بدو خود سرکار دو عالم کے سامنے اپنے کارنامے بیان کر رہا ہے، اللہ کے رسول 6 بیٹیوں کو میں دفن کر چکا تھا، میری ایک ساتویں بیٹی جب پیدا ہوئی تو میں ملک کے شادی کے سفر میں تھا، میری بیوی نے اسے چھپائے رکھا، وہ پڑوس میں پھلتی رہی، جب وہ کچھ بڑی ہوئی اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ میری بیٹی ہے تو میں نے فوراً بیوی سے کہا کہ میں اس بیٹی کو دفن کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں اس بچی کو لے کے چلا گیا، عرب کے ریگزاروں میں جنگل میں گیا، قبر کھودنے لگا، تو قبر کی مٹی میرے جسم پر آ کے پڑ رہی تھی، وہ مٹی میری جوتیوں میں آ گئی۔ جب میں نے بیٹی کو دفن کرنا چاہا تو بیٹی میرا دامن کھاڑنے لگی کہ ابا جان مٹی جو ہے آپ کے دامن کو آلود کر رہی ہے۔ میری بیٹی نے میرے پیر صاف کیے، ہاتھ صاف کیے، جوتے صاف کیے۔ اللہ کے رسول میں روتا جاتا تھا اور اپنی بیٹی کو دفن کرتا چلا جاتا تھا۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ انسان کتنا ظالم ہو گیا تھا۔ وہ
وہ عرب کے جہاں شمشیر کی زبانیں سمجھی جاتی تھی وہاں نفت جگر کے لیے کوئی قانون نہ تھا، نہ عرب کے اندر، نہ نینوا میں، نہ بابل میں، نہ طابرس میں، نہ مصر میں، یہ وہ پورا علاقہ تھا عراق کا کہ جہاں تہذیب تھی، جہاں کلچر تھا، جہاں سیولائزیشن تھی۔ اس سیولائزیشن میں عورت کے لیے کوئی مقام نہ تھا، عورت سوائے اس کے کہ وہ فحاشی کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ نینوا کی پرانی تاریخ جہاں کربلا باد میں ہوئی، نینوا کی پرانی تاریخ عورت کے لیے کوئی منزلت مہیا کر سکی، نہ مصر میں اس کے لیے کوئی گنجائش تھی، اور نہ روم میں نہ یونان میں۔ یونان میں تو ایک عام تصور تھا کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں وہ عورت کے بنا پر، جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ عورت کے بنا پر، جتنی بھی موتیں ہوتی ہیں وہ عورت کے بنا پر۔ یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ آسمان پہ عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام ہے پینڈورا، اس پینڈورا کی یہ اولادیں ہیں جو دنیا میں ہنگامے کراتی ہے، قتل کراتی ہے، بیماریاں پھیلاتی ہے، موت واقع ہوتی ہے۔ تو یونان کی پرانی تاریخ میں عورت کی حیثیت بس پینڈورا کی ہے، جن کی حیثیت سے تھی۔ لیکن بات تو جب اسی یونان میں یہ اثرات روم میں پہنچے تو روم بھی اس سے کائنات سے کچھ الگ ہٹ کے نہ سوچ سکا۔ رومن کام پہ سے یہ سوچتے تھے کہ آسمان میں بیٹھی ہوئی ایفروڈائٹ جس کا کریکٹر کچھ اچھا نہیں، وہ دنیا میں آ کر غلط تعلقات قائم کرتی ہے۔ ایک عام تصور یہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے رومن ذہن میں ایفروڈائٹ کی پرستش بدکاری کا ایک ذریعہ سمجھے جانے لگی۔ تو یہ دنیا کی تہذیب، دنیا کی تاریخ، دنیا کا تمدن دو ہی حیثیتوں سے عورت کی حیثیت کو دیکھتا رہا۔ یا تو اس کو ذلیل کیا تو اتنا کہ داسی بنا دیا، اس کو عزت دی تو اتنی کہ اس کی پوجا کرنے لگی۔ عرب میں یہ ذلیل سمجھی جاتی تھی، مگر لات و عزا یہ عورتوں کی اسٹیچو تھے جن کی عرب پوجا کرتے تھے۔ یعنی ایک طرف دفن کرنا ضروری تھا تو ایک طرف عبادت کرنا ضروری تھا۔ یہی دو حیثیتیں عورت کی بھرپور تاریخ میں رہی، کہیں جلائی گئی، کہیں مٹائی گئی، کہیں دفن کی گئی۔ وسط ایشیا روس کے علاقے میں عام دستور یہ تھا کہ کلٹیویشن سے پہلے کھیتی باڑی کرنے والے جتنے بھی کسان لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کھیتی باڑی جب ہی ہوتی ہے کہ جب تک کہ ٹرائب کی حسین ترین لڑکی کا خون کھیت میں نہ چھڑکا جائے گا جب تک کوئی دانہ نہ ہوگے۔ یہ تصور مصر میں عام خیال یہ تھا کہ نائل جو اوور فلو ہوتا ہے اس کی بنا پر ہمارے یہ کھیتی باڑی ہے، یہ فرٹیلائزر کی زمین ہے، صرف اس کی بنا پر کہ نائل دریا اوور فلو ہو جاتا ہے، فلڈ آتا ہے، اور یہ صرف اس لیے آتا ہے کہ آسمان پہ گاؤ رے اس کو خوش کرنا ضروری ہے۔ اور رے جب خوش ہوتا ہے کہ جب دریائے نیل کے کنارے حسین ترین لڑکیوں کا خون دریائے نیل میں بہایا جائے، تو فلڈ آنے سے پہلے حسین ترین لڑکیاں دریائے نیل کے کنارے موت کے گھاٹ اتار دی جاتی تھی کہ ان کے خون سے رے خوش ہوگا، اور رے خوش ہو کر دریا میں طوفان اٹھائے گا جس سے ہماری کھیتی باڑی کو سکون ملے گا اور آزادہ ہوگا۔ یہ دنیا کا ایک نقشہ جن پر سے اشارہ ہو رہا ہے کہ مت آگے بڑھ جائے۔ صلوات بولے محمد و آل محمد۔
ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو ارباب کرم، میں نے آپ کے سامنے دنیا کی طویل تہذیبوں میں اور دنیا کی طویل تاریخ کے مختلف حصے پیش کرنے کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسان جس طرح ہر مسئلے کو افراط اور تفریط کی ترازو میں تولنے کا عادی رہا ہے، یا تو بڑھا دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے، یہی دو حیثیتیں انسان کی رہی ہیں۔ تو اس نظریے کے تحت یا تو مرد نے عورت کو اتنا بڑھایا کہ خدا بنا دیا، یا پھر اتنا گھٹایا کہ اسے داسی اور کنیز بنا دیا۔ تو نہ عورت کی صحیح منزل وہ ہے کہ اسے داسی بنایا جائے، اور نہ عورت کا صحیح وقار وہاں قائم رہ سکتا ہے کہ اسے خدا بنا دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں نقطے جو افراط اور تفریط ایکسٹریم پر ہے، یہ عورت کے لیے نہ وہ انصاف ہے اور نہ یہ انصاف ہے۔ انصاف کی منزل جبھی ہوگی کہ جب اسے داسی کی حیثیت سے اٹھایا جائے، انصاف جبھی ہوگا جب اسے خدا کی منزل سے ہٹا کر اپنے گھر کا ناخدا بنایا جائے۔ تو جب تک وہ نقطہ عدل قائم نہ ہوگا، سماج کی یہ اکائی، یونٹ، گھر کا یہ وحدت پر یہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ظاہر ہے وہ کہیں گے وہ تاریخ دور تھا، لہٰذا اس کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ یہ ایٹومک پیریڈ ہے۔ یورپین کلچر اس تمام برائیوں سے پاک عورت کو صحیح منزل پر لا کے رکھنے کے لیے ایک تحریک ہوا۔ جہاں تک کہ یورپ کے بلند و بالا نعرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے عورتوں کے حقوق کے لیے آوازیں بہت بلند کی ہے کہ عورتوں کو رائٹ ملنا چاہیے، عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے، عورتوں کو ذلیل نہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن آج تک میں نہ سمجھ پایا کہ اس پرانے دور کی عورت میں اور اس دور کی عورت میں بنیادی حیثیت سے فرق کیا رہا۔ کل بھی عورت ذلیل سمجھی گئی، عورت آج بھی ذلیل سمجھی جا رہی ہے، چاہے اس کے لیے الفاظ ادا نہ کیے جائے، مگر اس کی دو حیثیتیں جو پہلی تھیں آج بھی اس کی وہی حیثیتیں ہیں۔ یا تو یہ خدا بنا دی گئی، یا پھر یہ اس منزل پہ لا کے رکھی گئی جہاں عورت کی عزت و آبرو، پاکیزگی و عفت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ انصاف سے بتائیے، جس وقت یہ دعویٰ کیا گیا کہ عورت کو صحیح منزل پہ لا کے رکھا جائے گا، ہم بھی سانس روک کر یہ سوچنے لگے کہ اس ایٹومک پیریڈ میں ہر چیز کو دیکھنے کے لیے نئی نئی اینکیں موجود ہیں، پتہ نہیں عورت کے ساتھ کیا انصاف ہوگا۔ اب جو سائنس کے اسٹیج سے پردہ اٹھتا ہے تو عورت بس برہنہ نظر آتی ہے، اور اس کے لیے یہی وہ مقام ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو انصاف کے ساتھ دیکھا ہے، اس کے ساتھ انصاف برتا ہے۔ آج اس کے لیے سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ اسے پائلٹ بنایا جائے، اسے سولجر بنایا جائے، اسے کیپٹن بنایا جائے۔ یعنی عورت کی جو صحیح منزل تھی اب وہ گھر نہیں ہے، عورت کا جو صحیح مقام ہے وہ آج آفس ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے اس سے زیادہ کوئی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی قلب رنگین کیے جاتے ہیں یا نہیں؟ آج بھی عورت کا وقار خاک میں ملتا ہے یا نہیں؟ اتنی ترقی کے بعد بھی عورت ذہنی اعتبار سے مرض سے مروب ہے یا نہیں؟ اس کا زندہ ثبوت میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عورت کو صحیح منزل مل گئی ہوتی اور مرد نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو نفسیاتی حیثیت سے عورت مفلوج ہو کے نہ رہ جاتی۔ اس کا بہت ہی نفسیاتی تجزیہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ عورت اگر عورت کے لباس میں ہے تو وہ خود کو محفوظ سمجھتی ہے، لیکن اگر عورت مرد کا لباس پہننے لگے تو نفسیاتی تجزیہ جب آپ کریں گے تو فیصلہ یہی ہوگا کہ عورت آج بھی اپنے آپ کو مرد کے مقابلے میں مظلوم سمجھتی ہے۔ مظلوم نہ سمجھتی ہوتی تو یہ مردوں جیسا لباس
عورت کبھی نہ پہنتی۔ آج اگر سماج نے عورت کو برابری کا مقام دے دیا ہوتا تو جس طرح عورتیں مردوں کا لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں، کوئی مرد بھی عورت کا لباس پہن کے بازار میں آ جاتا۔ لیکن مرد آج بھی سمجھتا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، اس لیے عورتوں کا لباس کیوں پہنوں۔ عورت آج بھی سمجھتی ہے کہ میں مظلوم ہوں، لہٰذا کم از کم مرد کی نقل کر کے میں اس کے مساوی ہونے کی کوشش کروں۔ یہ ایک نفسیاتی تجزیہ ہے جس کو وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ذہن انسانی کے اوپر کچھ بحث کی ہے، کہ کسی مرد کا عورت کا لباس نہ پہننا اور عورتوں کی نقل نہ کرنا یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے، اور عورتوں کا مردانہ لباس پہننا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو شو کریں کہ ہم بھی مرد ہو رہے ہیں۔ یہ کوشش کرنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ عورتوں کے ذہن میں آج بھی احساس کمتری ہے، اور یہ احساس کمتری مرد کی پیدا کردہ ہے، خود اس کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ سماج میں آج بھی یہ بکتی ہے جس طرح کل بکتی تھی، جس طرح کل اس پر بولیاں لگائی جاتی تھی، آج بھی اس پر بولیاں لگائی جاتی ہیں، آج بھی اس کی عزت لوٹی جاتی ہے جس طرح کل اس کی عزت لوٹی جاتی تھی۔ مگر کل میں اور آج میں فرق ہے کہ کل عورت کی آبرو لوٹی جاتی تھی اسے احساس کمتری کا شکار بنا کر، اور آج اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اسے نشہ آزادی کی دوا سنگا کر۔ کل بھی یہ مظلوم تھی، آج بھی یہ مظلوم ہے۔ کل یہ کہا جاتا تھا تو داسی اور لونڈی ہے، کنیز ہے، اس لیے اس کی عزت لوٹتی تھی، اور آج اس کی عزت اس طرح لوٹتی ہے، کہا جاتا ہے تو فری ہے، جس طرح چاہے گھر میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ چلو تو اب ظاہر ہے کہ جس کے جسمانی ساخت، کہ جس کے ذہنی قوتیں ایسی نہیں ہیں جیسی مردوں کی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ مردوں کے برابری کرنے سے رہی نہ اتنی طاقت ہے کہ یہ مردوں جیسے کام کر سکے۔ ظاہر ہے کہ اس کے جسمانی تقاضے اسے مجبور کرتے ہیں کہ یہ محنت کا کام نہ کرے، لہٰذا فطرتاً یہ مرد سے پیچھے رہنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ مرد اسے اپنے ساتھ اسی منزل پہ لا کے رکھتا ہے تاکہ اس کے ذہن کو جنسی آسودگی مل سکے۔ جنسی آسودگی کے بعد عورت کو یہ کوئی مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فطرت نے ان دونوں کی ضرورتیں کچھ اس قسم کی بنائی تھی کہ نہ یہ بغیر مرد کے رہ سکے، نہ یہ بغیر عورت کے رہ سکے۔ فطرت نے نسل کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے مجبور کیا تھا کہ یہ دونوں ایک نقطے پر آ جائیں۔ ان دونوں کی یہ مشترک ضرورتیں تھیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ دونوں طوفان، دونوں ضرورتیں، دونوں حاجتیں ایک منزل پر آئیں تو اس کی ذمہ داریاں کچھ ہوئیں، اس کی ذمہ داریاں کچھ ہوئیں۔ نسل کو بڑھانا فطرت نے دونوں کے ذمہ رکھا، لیکن فطرت نے ایک جگہ یہ رکھا کہ یہ آزاد ہے، جبکہ اس کے لیے پریشانیوں کا سبب ہے۔ حالانکہ فطرت کے کام دونوں آئے، لیکن ایک ہر قسم کی ذمہ داریوں سے آزاد ہوا، ایک پر مجبوراً ذمہ داریاں ڈال دی گئیں۔ اب یہ امین ہے، امانت دار ہے نسل انسانی کی۔ چونکہ مجھے بہت ہی سخت منزلوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، لہٰذا میرے صحیح خیالات کے ساتھ میرا الفاظ ظاہر ہے کہ ساتھ نہیں دے سکتے، تو جب تک کہ آپ میرا ساتھ نہ ہوں گے، جب تک کہ میں اپنے مفہوم کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ فطرت کے دونوں کام آئے، یہ بھی اور یہ بھی۔ اس دنیا میں نسل کو آگے بڑھانا ہے، اس لیے کہ کارخانہ خودرہ جبھی آگے بڑھے گا جب نسل آگے بڑھے، کاروان نسل انسانی۔ لیکن فطرت کا جو منصوبہ پورا ہوا، مرد اس میں بالکل آزاد، اس پر کوئی وزن نہیں، کوئی بار نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، ساری ذمہ داری ایک وجود پہ آ پڑی جو کمزور ہے جسمانی لحاظ سے۔ اب ذرا مجھے آپ عقل کا فیصلہ بتائیں کہ فطرت کیا دونوں کام کر رہے ہیں مگر مرد آزاد، اس پر کوئی بار نہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ توانا، مضبوط، ہیلدی، صحت مند، زیادہ محنت کام کرنے والا، جو زیادہ قوی تھا اس پر کوئی بار نہیں، جو کمزور تھی اس پر بار ہے۔ جب بار ہے تو یہ محنت کا کام نہیں کر سکتی،
تو اب یہ بتائیے کہ یہ 9-10 مہینے کا عرصہ نہ یہ مشقت کا کام کر سکتی ہے، نہ محنت کا، نہ یہ تگ و دو کر سکتی ہے، نہ دوڑ دھوپ، تو ظاہر ہے کہ معاشی اعتبار سے، اکنومیکل طریقے سے اس کو کمزور ہونا چاہیے مرد کے مقابلے میں۔ یہ محنت نہیں کر سکتی ورنہ نسل انسانی آگے نہ بڑھے گی۔ یہ آزاد ہے، جبکہ ذمہ دار یہ ہونا چاہیے تھا، اس کو کبھی بنایا تھا، مضبوط بنایا تھا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو مضبوط ہے وہ بار اٹھائے، لیکن فطرت نے اس کو تو آزاد رکھا اور جو کمزور تھا اس کو فطرت نے مقید کیا۔ تو جب ذمہ داری اس پر ہے تو اب بڑا ظلم ہوگا اگر کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی قانون یہ کہے کہ عورت کو بھی ویسی ہی محنت کرنی چاہیے جیسی اس مرد کو، چونکہ ان دونوں نے ایک ذمہ داری نبھائی ہے فطرت کی، اور اس مرد کے اوپر کوئی بار نہیں، سارا بار اس پر آ پڑا۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ فطرت نے جس کو بار اٹھانے سے آزاد کیا ہے، اب اس کے ذمہ ہے کہ اس عورت کا وہ بار اٹھائے، اس کی معاشی پریشانیاں دور کرے، اس کی الجھنوں کا ذمہ دار بنائے۔ بڑا ظلم ہوگا اگر مرد کو بھی اسی آفس میں لا کے رکھ دیا جائے اور عورت سے بھی کہا جائے تو بھی اپنا پیٹ پال، یہ بھی اپنا پیٹ پالے گا۔ تو اگر خود غرضی کا یہ ثبوت کیا گیا تو پھر ایک ہی راستہ ہوگا کہ کوئی عورت بھی انسانیت کا بار اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ اس لیے وہ جانتی ہے کہ جب مرد فری ہے تو مجھ کو بھی فری ہونا چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نسل انسانی آگے نہ بڑھ سکے گی۔ آج جرمنی کے اندر سب سے بڑی پریشانی یہی ہو رہی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی جرمن جوڑا نسل بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی یورپ کا بھی ماحول ہے کہ کوئی اپنے ذمہ داریاں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک غلط نظام کی بنا پر نسل انسانی اور جنریشن کا یہ بڑھتا ہوا کارما ٹھپ ہو جائے گا، صرف خود غرضی کی بنا پر۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو مرد آزاد ہے اس سے یہ کہا جائے کہ تو خود بھی محنت کر اور اس کے لیے بھی لا کے کما کے دے۔ تو اب ظاہر ہے یہ کہے گا کہ میرے لیے کیا ضروری ہے کہ میں دوسرے کے لیے کما کے دوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس لیے کہ ضرورتیں مشترک ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ضرورتیں مشترک ہیں، کامن ہیں دونوں میں، تو میں بھی آزاد ہوں، یہ بھی آزاد ہے، تو ظلم ہو جائے گا، نسل انسانی فنا ہو جائے گی۔ تو اب اس مرد کو مجبور کیا جائے کہ تجھ کو یوں کھلانا پڑے گا کہ ہونے والی اولاد تیری اولاد ہے۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں کہ ہونے والی اولاد تیری اولاد ہے، وہ تیرا بیٹا ہے۔ پہلی مرتبہ اس مرد کو یہ معلوم ہوا کہ وہ میری ذمہ داری ہے، میرا بیٹا ہے۔ اب اگر کوئی اندھا قانون یہ کہہ دے کہ یہ بیٹا عورت کا ہونا چاہیے، مرد کا نہیں، تو میں یہ کہتا ہوں مرد تو پہلے ہی جان چھڑاتا تھا جب اس کو یہ بتا دیا گیا کہ ہونے والا بیٹا عورت کا ہے، تو وہ ذمہ داری کیوں قبول کرے گا؟ لیکن اگر یہ بتا دیا جائے کہ اس کے والد محترم آپ ہیں، آپ اس کی نسل چلے گی، یہ آپ کی زندہ تصویر ہوگا، یہ آپ کی جائیداد کا مالک ہوگا، تو مرد کو پہلی مرتبہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ بیٹا عورت کا نہیں ہے، بیٹا میرا ہے۔ اس لیے کہ اب اگر عورت کا ثابت کیا گیا کہ بس یہ عورت کا ہے، تو مرد دامن چھوڑا کے چلا جائے گا اور عورت پہ ساری ذمہ داریاں ہوں گی، تو اپنے عورت اولاد کو پالے گی یا اپنا پیٹ پالے گی۔ ظاہر ہے کہ اس حالت میں عورت پر ظلم ہو جائے گا اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بیٹا تمہارا ہے۔ ہم بعض اوقات جب کوئی غلط قسم کا کیس پھنس جاتا ہے تو مولویوں سے آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ بڑا ظلم ہے کہ مرد نے طلاق دے دی یا مرد نے عورت کو نکال دیا اور بچوں کو بھی لے لیا، یہ ظلم نہیں ہے تو عورت اور کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں یہ جذبات کے زاویے میں آ کر ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے، مگر نفسیاتی حیثیت سے دیکھیے، اگر وہ اولاد باپ کی نہ قرار پائے تو وہ اکیلی ماں اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس لیے اسلامی قانون نے بیٹے کو باپ کی ملکیت قرار دیا کہ یہ بیٹا ہے۔ اب جب تک اس کی ولادت نہ ہو جائے باپ پر واجب ہے کہ اس بیٹے کی کفالت بھی کرے اور اس ماں کی جملہ ضرورتوں کو پورا کرے۔ یہ گھر میں بیٹھی ہوئی اس کی نسل کو پالتی ہے، تو لہٰذا مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاش کے بارڈر پر محنت کرے، مشقت کرے۔ یہ گھر کی مالکہ بن کے بیٹھی ہے، اس لیے کہ اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا تن و من صحت مند، ہوشیار و ذہین
ذہین ہو تو عورت کو ہر قسم کی فکری ذمہ داریوں سے پاک کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ماں کی فکر بچے کے ذہن کو خراب کر دے گی، ماں کی تکلیف بچے کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جس وقت باپ یہ سوچے گا کہ اگر میں نے اس عورت کو پریشان کیا، ستایا، اس کو دق کیا، اس کو ظلم کیا، تو اس کا تھکا ہوا افسردہ ذہن میرے بچے کے ذہن کو خراب کرے گا۔ ماں کی خرابی صحت بچے کی خرابی کا ثبوت بن جاتی ہے۔ لہٰذا اسلام نے ایک سیدھا سچا راستہ یہ نکالا کہ مرد باہر جا کے محنت مشقت کرے، عورت گھر میں خاموش ہو کے بیٹھے، اس کے ذہن کی پاکیزگی، اس کے ذہن کا سکون، کام ایٹماسفیئر، معاش کی الجھنوں سے دور، ہر قسم کی آسودگی، ہر قسم کی آسائش، ہر قسم کا آرام، یہ خود مرد کے لیے مفید ہے۔ اس لیے کہ اگر اسے سکون نہ دو گے تو پھر بچے کے ذہن کے اوپر اضطراب پڑے گا۔ صادق آل محمد نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا کہ دیکھو جب رضاعت کا دور ہو، جب تمہارے بچے کی تخلیق ہو رہی ہو، تو کوئی ایسا جملہ نہ کہنا جو تمہاری بیوی کے دل کو غمزدہ بنا دے، کوئی ایسی خوراک نہ دینا جو تمہاری بیوی پسند نہ کرتی ہو، کوئی ایسا لباس نہ پہنانا کہ جس کو اس کو پسند نہ ہو، اس لیے کہ بیوی کے ذہن کی یہ تکلیف تمہارے بچے کے ذہن کو خراب کر دے گی جو تمہارا گھاٹا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس وقت رضاعت کا دور ہو، اچھے سے اچھی غذا کھلانا، یہ تمہارا فائدہ یوں ہے کہ تمہاری نسل ذہین بن کے اٹھے گی۔ تو لہٰذا اسلام نے جو مرد جس کو بنایا، جس کو قوی بنایا، تندرست بنایا، صحت مند بنایا، ہوشیار بنایا، ذہین بنایا، یہ اس لیے کہ تم اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے خود بھی کماؤ اور اپنے بیٹے کے لیے جو ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں اس کو بھی پورا کرو۔ تو جب تک رضاعت کا دور ہو، بچے کی تربیت ہو، جب تک بچہ دودھ پیتا رہے، باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کے کل اخراجات برداشت کرے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ماں اگر داسی بنا دی جائے، یہ اگر لونڈی بنا دی جائے، اس کی توہین کی جائے، اس کی انسلٹ کی جائے، تو اس کے ذہن کے خرابی آگے آنے والی نسلوں کے ذہنوں کے اوپر پڑے گی۔ لہٰذا اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد ترقی یافتہ ہو، اچھے خیالات لے کے اٹھے، تو جب تک ماں کے ذہن کو سکون نہ ملے گا، اولاد صحیح ذہن لے کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ جو باپ محنت کر رہا ہے اولاد کے لیے، مشقت کر رہا ہے اولاد کے لیے، کما رہا ہے اپنی اولاد کے لیے، اب اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ جو اولاد ہے وہ تمہاری نہیں ہے، تو اس کے چلتے ہوئے ہاتھ رک جائیں گے، دل کی ہمت جواب دے دی جائیں گی۔ تو اب اسے یقین دلایا جائے کہ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، تو جتنا یقین ہوتا چلا جائے گا، یہ بیٹے کے لیے اتنی ہی شدت سے قربانی کرتا چلا جائے گا۔ اس یقین کو دلانے کے لیے اسلام نے پردے کا نظام معین کیا تھا، تاکہ تم عورت پر کوئی تہمت نہ لگا سکو، اس لیے کہ نگران تو تم تھے، ذمہ دار تو تم تھے، لہٰذا عورت کے لیے عفت قرار پا گئی۔ تو عورت کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہوتی ہے اور بیٹے کے حقوق بھی معین و محفوظ ہوتے ہیں۔ جب یقین دلایا جائے گا کہ میرا ہی بیٹا ہے، تو جتنے زور سے یقین آئے گا اتنا ہی یہ بیٹے کے حق کے لیے اچھا ہوگا۔ کہ ظاہر ہے کہ جب حصار میں ہے، تمہارے کنٹرول میں ہے، تو اب تم کہنے والے کون ہو کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ تو پردے کا یقین ہی بیٹے کے حقوق کا ضامن بن جاتا ہے۔ تو اب ضرورت کیوں پڑی کہ عورت کو پردے میں محفوظ رکھا جائے؟ اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والا اس باپ کی ملکیت کا وارث ہوتا ہے، اس باپ کی جائیداد کا مالک ہوتا ہے، اس کے چھوڑے ہوئے رقم کا وارث ہوتا ہے۔ عدالت اس وقت دم توڑ دے گی کہ جب بیٹا کسی کا ہو اور ملکیت کسی کی پائے، اولاد کسی کی ہو، جائیداد کا مالک کوئی اور بنے۔ لہٰذا قدرت نے جب باپ کی جائیداد کا بیٹے کو وارث بنایا ہے، تو شریعت کو یہ بھی حق تھا کہ اس کے نسل کی تحفظ ذمہ دار بنایا جائے، اور باپ کو یقین کیا جائے کہ جس کو تو جائیداد دے رہا ہے وہ تیرا ہی بیٹا ہے۔ لہٰذا اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری نسل کا تحفظ ہو، تو یہ عقل کے مطابق ہے، عقل کے مخالف نہیں ہے۔ لہٰذا مرد کو یہ کہنے کا حق پوری طرح ہے کہ مجھے یقین ہونا چاہیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے یقین ہونا چاہیے کہ یہ میری شریک حیات ہے،
بس جتنی اسے یقین بڑھتا چلا جائے گا عورت اور بچے کے حقوق اتنے ہی محفوظ ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اگر اس کے بعد یہ ظالمانہ روش اختیار کرتا ہے تو اسلامی عدالت اسے مجبور کرتی ہے کہ تو عورت کا نان و نفقہ تجھ کو دینا ہی پڑے گا۔ یہ ہوا، چونکہ نان و نفقہ اس کے کل اخراجات اٹھانے کا ذمہ دار وہی ہے، لہٰذا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے، جب تک اسلام بھی اسے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یہ جب ہی قائم ہو سکتا ہے کہ جب معاشرے میں ایک مضبوط ریلیشن قائم ہو سکے دونوں کے اندر۔ اسلام نے کہا کہ دیکھو مسٹر مرد صاحب، یہ لونڈی نہیں ہے، یہ کنیز نہیں ہے، یہ پتی ورتا نہیں ہے، یہ تمہاری خدمت کے لیے اس طرح نہیں آئے گی جیسے نوکرانیاں ہوتی ہیں۔ اسلام نے لفظ داسی ہٹایا، لفظ پتی ورتا ہٹایا، کنیز اور لونڈی کے لفظ ہٹائی۔ اسلام نے ایک نیا لفظ پیدا کیا، تم زوج ہو، یہ زوجہ ہے۔ زوج اور زوجہ کیا؟ یہ گاڑی کے دو ویل ہیں، دو پہیے ہیں۔ جس طرح یہ دونوں ایک ہی سرکمفرنس، ایک ہی ڈائیمیٹر، ایک ہی رفتار، ایک ہی مقدار، بغیر اس کے تم ادھورے ہو، بغیر یہ تمہاری ادھوری ہے۔ یعنی ایک مرد کی زندگی بیکار ہے اگر شریک حیات عورت نہ ہو، اور شریک حیات عورت کی زندگی بیکار ہے اگر مرد نہ ہو۔ تو یہ لازم و ملزوم وجود ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اس لیے قرآن نے کہا مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ یعنی عورت نہ ہو تو وقار انسانی بے پردہ ہے، اگر مرد نہ ہو تو عورت کی حیثیت کا کوئی محافظ نہیں۔ یہ بے آبرو ہے اگر مرد نہ ہو، یہ بے عزت ہے اگر عورت نہ ہو۔ اس طرح قدرت نے ان دونوں کو لازم و ملزوم قرار دیا۔ ہم نے تم کو زوجہ بنایا، ایک دوسرے کا زوجین، یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ تو مرد یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی افضل چیز ہوں۔ لہٰذا اسلام نے ان دونوں نقطوں کو مٹھایا، نہ اس کی عبادت کرنا اور نہ اسے داسی بنانا، یہ تیری زندگی کے لیے ایک لازمہ ہے، ایک ضروری چیز ہے۔ تجھ کو مرد بنایا، قوی بنایا، بہادر بنایا، تو معاش کے بارڈر پر باہر جانا یہ کمزور ہے، ناتواں ہے، یہ گھر میں رہے گی۔ اس لیے کہ اگر یہ ناتواں کمزور نہ بنائی جاتی، جس کو بہت سی عورتیں اس زمانے کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم ناتواں نہیں ہیں، مگر یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کا تاریخ میں حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو کمزور قدرت نے یوں بنایا کہ اس کمزوری ہی کے اوپر ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھنی تھی۔ اگر یہ دونوں قوی ہوتے تو کیا ضرورت تھی کہ یہ کسی بار کو اٹھاتی، تم بھی چلو اور ہم بھی چلتے ہیں۔ لہٰذا قدرت نے اس کو کمزوریوں بنایا تاکہ اس کمزوری سے ممتا پیدا کی جا سکے۔ نرم و نازک اس لیے بنایا تاکہ بچے کی صحیح تربیت ہو سکے۔ اس لیے مرد کا دل اور بنایا، مرد کی تو عورت کی طبیعت اور بنائی۔ اس کو غیظ و غضب والا بنایا، اس کو ممتا سے بھرپور بنایا۔ یہ غیظ و غضب نہیں ہے، یہ کمانے کے لیے ایک اسپرٹ دینا تھی تم کو، تاکہ تم معاش کے اوپر رہ کے تم غیظ و غضب کا اظہار کر کے کما سکو۔ اس لیے کہ یہ غیظ و غضب ہی ایک رولنگ پاور تم میں پیدا کرے گا، تم میں حاکمیت کا تصور پیدا کرے گا تاکہ تم کما سکو۔ اس کو نرم و نازک بنایا تاکہ اپنے بچے کو یہ ٹینڈر ماحول میں، نرم و نازک فضا میں پال سکے۔ اس کی طبیعت میں اتنا رحم نہیں ہے جتنا رحم ماں کی طبیعت میں ہے۔ رحم اس لیے بنایا کہ رات کو اگر بچہ روئے تو مسٹر مرد سوتے ہوئے ملیں گے، جھنجھلائیں گے، کیا چلا رہے ہو، مگر ماں ہے جو ساری رات بچے کو لے کر ٹہلتی رہے گی۔ آپ نے اندازہ لگایا، اسی لیے فطرت نے اس کو کمزور بنایا تھا تاکہ اس کمزور کے پہلو کے اندر ممتا جاگتی رہے۔ اگر اس کی طبیعت بھی مرد جیسی ہوتی تو بچہ روتا رہتا، یہ نہ اٹھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں کون ایسا گھر نہیں ہے کہ باپ سوتا رہتا ہے، بچہ روتا رہتا ہے، مگر ماں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بچے کے اس رونے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے فطرت نے اس کو نرم و نازک دل دیا تھا تاکہ وہ حساسیت کی بنا پر بچے کو پال سکے۔ لیکن چونکہ وہ نازک ذہن بنائی گئی تھی، نازک ذہن بنانے کا منشا ہی یہ تھا کہ وہ ہلکی سی بچے کی تکلیف پہ تڑپ اٹھے۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، اس کو اس لیے نازک بنایا تھا کہ بچے کی ادنا سی تکلیف پر وہ کنوینس ہو جائے اور رویا، یہ آگے آ گئی، چاہے اس کا رونا جائز ہو یا ناجائز،
میرے ایک جملے پہ غور کریں، چاہے بچے کا رونا جائز ہو یا ناجائز، چاہے اس کی ہٹ اچھی ہو یا بری، چاہے اس کی عادت بے تکی ہو یا ٹھیک ہو، مگر ماں کا دل بنایا جو تڑپ کر آگے جائے اور خود کو پیش کر دے۔ لیکن یہی نزاکتیں عورت کی آبرو کے لیے خطرہ پڑ جاتی ہیں، اس لیے کہ اگر بچے کی جگہ کوئی مرد آ گیا تو یہ اس سے بھی کنونس ہو سکتی ہے، جہاں کسی نے میٹھی چکنی چپڑی باتیں کی یہ اس کے بہکائے میں بھی آ سکتی ہے، اس لیے عورت فریب خوردہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے اس کو نرم و نازک دل و دماغ دیا تھا بچے کی تربیت سے، اسی کمزوری سے مرد چاہے تو ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن قدرت نے اس عورت کے تحفظ کے لیے اس کے شوہر کو نگراں بنا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ مرد کے کنٹرول میں نہ ہو تو کسی کے ذریعے بھی یہ کنونس ہو کے غلط راہ پہ پڑ سکتی ہے۔ لہذا مولا کائنات نے فرمایا کہ کچھ چیزیں مردوں کے لیے عزت ہیں، وہی چیزیں عورتوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مثلا بہادری مردوں کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، عورتوں کے لیے بہادری اچھی چیز نہیں ہے۔ کیا اس کی ضرورت پڑے گی کہ اس کو وضاحت کی جائے؟ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ آج کل ذرا اسکن ہیڈ کا خطرہ زیادہ بڑھ گیا ہے، باہر کو نہ جانا، تو نوجوان لڑکا کہے گا دیکھ لوں گا جو کچھ بھی ہوگا، اس کے اندر بہادری ہے، اس میں جرأت ہے۔ لیکن اگر عورت میں یہی جرأت پیدا ہو جائے دیکھ لوں گے جو بھی ہوگا، تو اب ظاہر ہے کہ اگر بہادری کا جذبہ اس میں پیدا ہو جائے تو اتنا ہی اس کے لیے رسک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ عورت جتنی بھی بہادر ہوتی چلی جائے گی وہ نازک ذہنی تو آخری وقت تک رہے گی جو قدرت نے بچے پالنے کے لیے پیدا کی ہے۔ جو بچے کی نزاکتوں کے ساتھ اس کو پالنے کا جو جوہر دیا ہے وہ تو باقی ہے۔ اسی جذبے کو اگر کوئی دوسرے رنگ میں رنگنا چاہے تو عورت آسانی سے گمراہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عورت کے تحفظ کے لیے اگر وہ ماں باپ ہے تو وہ اس کے کنٹرول میں ہے، شوہر ہے تو وہ اس کے کنٹرول میں ہے، یعنی اگر اسے کمزور بنایا تو مرد کو نگراں بنا دیا، نگہباں بنا دیا۔ اب کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر۔ حاکم کے معنی یہ نہیں کہ جو چاہے یہ ظلم ڈھائے، اس لیے کہ یہ کمزور ہے، یہ قوی ہے، لہٰذا قوی کے کنٹرول میں کمزور رہی تو عزت بچ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی عورت بغاوت کرے تو پھر آبرو بچنی مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا قدرت نے ایسا نظام رکھا کہ دیکھو اسے ذلیل نہ سمجھنا، اسے عزت کا مقام دینا، اس لیے کہ تمہاری آنے والی نسلوں کی یہ امین ہے، اگر اس کا یہ ڈسہارٹڈ ہوتی رہی، یہ تنگ نظر ہوتی رہی، اس کے ذہن کو تکلیف ہوتی رہی تو نقصان عورت کا نہیں ہوگا، آنے والے بچوں کی نسل کا ہوگا۔ لہٰذا مرد کے کنٹرول میں عورت کو دیا، ایک نظام تھا یہ ماتحت، مرد حاکم، مگر یہ بھی ایک اسٹریم جذبہ ہے جو ضرورت تھی۔ قدرت نے اس کی تلافی کی، اس کو میک اپ کیا کہ آج ایک گھر کو چلانے کے لیے ہم نے عورت کو محکوم رکھا ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے، مگر عورت کو اسلام سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس کے بچے جوان ہوں گے تو جوان بیٹے ماتحت ہوں گے، ماں حاکم ہوگی۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ اسلامی عدالت کہ یہ شوہر کے تابع، عورت مرد حاکم، عورت محکوم، کچھ دن زندگی گزار لے، جب بچے بڑے ہوں گے ماں حاکم، بیٹے محکوم۔ کبھی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اے عورت تیری جنت شوہر کے قدموں کے نیچے، مگر یہ کہا لڑکو تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ ایک مرتبہ فرینکفرٹ میں ایک محترمہ جرمن لیڈی، ٹیلی ویژن کی نمائندہ، آیت اللہ خمینی کی تحریک چل رہی تھی، مجھ سے سوال کیا کہ کیا اسلامک اسٹیٹ کی کوئی عورت پریزیڈنٹ ہو سکتی ہے؟ بڑا سیاسی سوال تھا۔ میں اگر فوراً انکار کر دیتا نہیں تو وہ اسلام میں جو ایکولیٹی ہے اس کی آواز ختم ہو جاتی۔ کہا کیا کسی اسلامک اسٹیٹ کی پریزیڈنٹ عورت ہو سکتی ہے؟ میں نے یہی جواب دیا تھا کہ عورت کی انسلٹ ہے کہ وہ کسی مملکت کی پریزیڈنٹ بنے، اس لیے کہ اسلام نے عورت کے بیٹے کو ملک کا حاکم بنایا ہے تاکہ پورا ملک پریزیڈنٹ کے قدموں میں جھک جائے اور صدر مملکت ماں کے قدموں میں جھک جائے۔ یہ تھا اسلام کا نظام۔
دنیا مس گائیڈ کرتی ہے یہ کہہ کے کہ ہم نے عورت کو صحیح مقام دے دیا ہے. صحیح مقام عورت کا نہ اس دور میں تھا نہ اس دور میں ہے. اسلام نے دونوں نقطے مٹائے. دیکھو یہ خدا بھی نہیں کہ تم اسے معبود بنا لو، اور یہ کنیز اور داسی بھی نہیں جو تم اسے لونڈی بنا کے جو چاہے کرو. اسلامی حکم کہ عورت کو آپ کنیز اور لونڈی نہیں سمجھ سکتے. ایک کوآپریشن ہے آپس میں. کچھ تمہارے کرنے کا کام ہے، کچھ ہمارے کرنے کا کام. مرد کا کام یہ کہ عورت کی جملہ ضرورتوں کو پورا کرے. لباس، کھانا پینا، ضروریات، یہ مرد کے ذمہ. عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کھانا پکانا، روٹی تیار کرنا، صفائی، کپڑے دھونا اور کوئی چیز عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں. مرد پر ہر قسم کی ذمہ داری، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں. چلا حد یہ ہو گئی کہ دودھ پلانا بھی عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں. اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہوں اتنا پیمنٹ کرنا پڑے گا، تو اسلامی شریعت مجبور کرتی ہے حضرت شوہر صاحب کو کہ آپ عورت کو راضی کر کے اپنے بچے کے لیے دودھ مہیا کریں. وہ منع کر دیتی ہے کہ میں روٹی نہیں پکاؤں گی، آپ شرعاً اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ تم کو روٹی پکانی پڑے گی. تو مرد پر واجب کہ عورت کی جملہ ضرورتوں کو پورا کرے. عورت پر کچھ واجب نہیں کہ وہ گھر کی کسی بھی ذمہ داری کو سنبھالے. واجب نہیں اس پر. لیکن چونکہ گھر چلانا ہے لہذا مرد کو حکم دیا. اب ذرا جملوں کو سنیں. مرد کو آرڈر دیا کہ تم اس کی ضرورتوں کو پورا کرو، اور عورتوں سے ریکویسٹ کی کہ ذرا اس کا ہاتھ بٹا دیا کرو. آپ دونوں میں فرق سمجھتے ہیں؟ ان کو آرڈر کہ تمہیں اس کی ضرورتیں پوری کرنی پڑیں گی، ان سے ریکویسٹ اگر حضور کے پاس وقت ہو ذرا اس بیچارے کا کام کر دیا کیجئے، بڑا جلدی آفس میں جاتا ہے، کھانا پکانے میں دیر لگ جائے گی، ذرا سینڈوچ بنا کے جلدی سے رکھ دیا کیجئے، بڑا تھکا ہوا آتا ہے. اگر یہ تھکا ہوا آیا روٹی اس نے پکانے شروع کی تو ہو سکتا ہے یہ پریشان حال ہو جائے اور زیادہ دن کام نہ کر سکے. لہٰذا کوآپریشن احسان ہوگا آپ کا اگر آپ اس کا کام کر دیا کریں. اجی محرم سے پہلے ان کی خیر نہ تھی. تو لہذا یہ عورت کا احسان ہے کہ وہ مرد کی خدمت کرتی ہے. مرد پر واجب ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق فراہم کرتا ہے. یہ تھا اسلامی نقطہ نظر. عورت چونکہ ضعیف و ناتواں و کمزور ہے لہٰذا یہ مرد کے کنٹرول میں رہے گی، بغیر مرد کی پرمیشن کے یہ باہر نہیں جائے گی. جب حقوق لے رہی ہیں تو رائٹ بھی دیجئے. جب آپ حقوق مانگ رہی ہیں کسی سے تو اس کا جو رائٹ ہے دوسرے اس کے آرڈرز احکام وہ بھی ادا کیجئے. اس لیے کہ دنیا میں یہی ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے، ڈیمانڈ کیا آپ نے، آپ کو ڈیمانڈ کرنے کا حق ہے، لیکن اپنے فرائض بھی. تو ڈیمانڈ کے ساتھ ڈیوٹی دونوں ہوتی ہے. تو مرد پر ذمہ داری ہے کہ ہر قسم کی معاشی الجھن سے اسے آزاد کر دے، لیکن اس کی عزت و آبرو و عفت و پاکیزگی و طہارت کے لیے ضرورت ہے کہ عورت مرد کے کنٹرول میں رہے. اب اگر یہ گھر کے باہر جاتی ہے ناراض ہو کر تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک واپس نہ آئے گی جب تک فرشتے اس پہ لعنت ہی کرتے رہیں گے. اس لیے کہ جب اسلام نے اسے جملہ حقوق دلوائے ہیں تو پھر اطاعت بھی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ مرد کے کنٹرول میں رہے. وہاں چلی جاؤں، لیکن اگر فرض کیجئے میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے اور پرمیشن آلریڈی ملی ہوئی ہے، شوہر ناراض نہیں ہوتا، تو ضروری نہیں ہے کہ میں باپ کے گھر جاؤں یا نہیں جاؤں، شاپنگ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں ہر وقت پوچھنے کے لیے. لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ میرا شوہر اس بات کو پسند نہیں کرتا تو عورت کے اوپر حرام ہے شرعی نقطہ نظر سے وہ کام کرنا جو مرد کی عادت کے خلاف ہو اور مرد کی مرضی جہاں نہ ہو، ورنہ عدم اطاعت کا اس پہ الزام آ جائے گا اور اپنے حقوق سے محروم ہو جائے گی. یعنی اگر مرد اسلامی عدالت میں
یہ مقدمہ دائر کر دے کہ عورت میری اطاعت نہیں کرتی تو حاکم عادل عورت کو مجبور کرے گا کہ جب تم نان و نفقہ پاتی ہو، جملہ ضرورت شوہر پوری کرتا ہے، تو اپنے ایڈمنسٹریشن کے طور پر، گھر کے نظام کے تحت پر اگر مرد کوئی حکم دیتا ہے تو تم کو ماننا پڑے گا۔ تو شوہر کی اطاعت کرنا عورت کے اوپر واجب، لیکن ان باتوں میں شوہر کی اطاعت کرنا حرام ہے جب کوئی مرد اسلامی احکام کے خلاف عورت کو حکم دے۔ روزہ مت رکھو، نماز مت پڑھو، یہ مت کرو، تو اگر اسلامی احکام کے خلاف شوہر حکم دے رہا ہے تو عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے۔ لیکن اگر سنتی احکام ہے تو سنتی احکام پیچھے ہٹ جائیں گے، شوہر کا حکم آگے آ جائے گا۔ اگر کوئی شوہر یہ کہتا ہے کہ سنتی روزہ مت رکھو تو آپ کو سنتی روزہ ترک کرنا پڑے گا شوہر کے حکم کے آگے۔ لیکن اگر واجب روزہ ہے، واجب نماز ہے، تو اس مسئلے میں شوہر کی اطاعت آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگی۔ وقت کم ہے، ختم ہو گیا تحریر کا مضمون جہاں تھا وہ اپنے کوئی بات بیان نہیں کی جا سکی، تب تمہید میں گزر گئی۔ بہرحال پھر اگر زندگی رہی تو اس کے کچھ حصے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب جو دوسرے احکام ہے، مثلا یہ اگر گھر میں ہے تو ماں باپ کے کنٹرول میں ہے، باپ اس کا کہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے عورت آزاد ہے کہ وہ جس سے چاہے شادی کرے، اپنے پسند کے شریک حیات کو تلاش کرنے میں اسلامی نقطہ نظر سے عورت آزاد ہے۔ لیکن چونکہ ناتجربہ کار ذہن گمراہ کیا جا سکتا ہے، لہذا اسلام نے اس کو آزادی تو دی ہے کہ جس کو چاہو تم اپنا شریک حیات تجویز کرو، مگر باپ کے تجربہ کار ذہن کو گائیڈ بنا دیا کہ باپ کی مرضی کے خلاف یہ سلیکشن قابل قبول بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ شوہر تلاش کریں گی مگر باپ کی رضا لینی آپ کے لیے ضروری ہوگی، ورنہ پریشانیوں میں آپ مبتلا ہو جائیں گی، جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ باپ کے لیے یہ حکم دیا کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو بغیر بیٹی کی مرضی کے آپ اپنی مرضی اس پر نہیں لا سکتے۔ یعنی جس طرح بیٹی سے کہا ہے کہ باپ کی مرضی ضروری ہے، اس طرح باپ کو بھی حکم دیا کہ اگر بیٹی کی مرضی نہیں ہے تو وہ نکاح قابل قبول نہیں۔ ایک لڑکی نے آ کے سرکار دو عالم کی خدمت میں یہ کہا کہ رسول اللہ، میرے باپ نے زبردستی میری شادی کے لڑکے سے کر دی، میں شروع سے لے کر آخر تک اس لڑکے سے راضی نہیں ہوں، نہ اس نکاح سے راضی ہوں جو زبردستی کیا گیا۔ سرکار نے فرمایا یہ نکاح ہی نہیں ہے جو تمہاری مرضی کے خلاف ہوا۔ تو آپ نے اندازہ لگایا دو نقطے تھے، ایک نقطہ یہ ہے کہ بیٹی کو بالکل آزاد ہونا چاہیے چاہے وہ باپ سے مشورہ لے یا نہ لے، ایک نقطہ یہ تھا کہ باپ کو خود مختار ہونا چاہیے، آنکھ بند کر کے جہاں چاہے بیٹی کا رشتہ کر دیا، کوئی ضروری نہیں کہ بیٹی سے مشورہ لیا جائے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم نقطے تھے، اسلام نے ان دونوں کو مٹا دیا کہ نہ باپ کے بغیر بیٹی اور نہ بغیر بیٹی کی مرضی کے باپ کو شادی کا کوئی حق نہیں ہے۔ بیٹی اگر چاہے تو باپ کی پسند کردہ شخصیت کو رد کر سکتی ہے، پوری بارات واپس چلے جائے گی اگر لڑکی کی مرضی کے خلاف باپ نے کوئی بات کہی۔ اس لیے عالم دین پہلے آ کے اس سے پوچھ لیتا ہے بیٹی سے کہ تمہاری مرضی ہے یا نہیں۔ اور اس عالم دین کو عادل ہونا اسی لیے ضروری تھا کہ کہیں باپ کی دولت سے یا اس کے غصے سے مروب ہو کہ تم فیصلہ نہیں کرو گے، لہٰذا یہ بھی ضروری ہوا کہ عالم دین سے تم نکاح پڑھانا تاکہ اس کی عدالت اس کو بے خوف بنا دے۔ اس لیے جو عادل ہوگا وہ خدا سے ڈرتا ہے، بندوں سے نہیں ڈرتا۔ تو لہٰذا اس لیے مرد کے لیے عورت کے لیے یہ تجویز کیا گیا کہ دیکھو بغیر اس کی مرضی کے تم اس طرح، یہ دونوں ایکسٹریم نقطے ہٹا کے نقطہ عدل بیچ میں لا کے رکھا گیا کہ باپ بیٹی کی مرضی معلوم کر لے، بیٹی باپ کا اشارہ پا لے، تب جا کے یہ شادی ہو سکتی ہے۔ یہ تھا سلیکشن کے لیے۔ اب یہ شوہر کے گھر میں آئی ہے، جب شوہر کے گھر میں آئی تو اپنی کل ضرورتیں شوہر کے ذمے، شوہر پہ واجب ہے کہ وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ لیکن اگر شوہر غریب ہے تو اس کا کرم ہوگا، احسان ہوگا اگر یہ کوپریشن کے طور پر محنت کش کرتی ہے۔
اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اولاد جملہ کنٹرول جو حقوق معین کرتے ہیں وہ پہلے ماں کے کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا سرکار دو عالم سے، حضور ماں باپ سامنے ہیں دونوں، سب سے پہلے ذمہ داری اولاد پر کس کی ہے؟ یعنی بیٹا سب سے پہلے کس کا حق ادا کرے؟ کہا ماں کا۔ کہا پھر اس کے بعد؟ کہا ماں کا۔ کہا پھر اس کے بعد کس کی ذمہ داری؟ کہا ماں کی۔ کہا پھر اس کے بعد؟ کہا باپ کی۔ حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ ماں کے 3 گنا حق ہے، باپ کا 1 گنا حق ہے بیٹے کے اوپر۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ تھا کہ یعنی کل جس کو کمزور بنایا تھا قدرت نے گھر چلانے کے لیے، آج اس کو حاکم بنا دیا دوسرا گھر چلانے کے لیے۔ یہ تھا اسلام کا وہ نظام کہ اگر کچھ دنوں تم ماتحت رہی ہو تو لو اب کچھ دن ہم تمہیں حاکم بنا دیں۔ یہ تھا ایک اسلامی نظام۔ کاش کے اوپر مفصل اس پر بحث ہوتی اور اس کے لیے وقت ہوتا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اور اس کے گوشوں پر مختلف انداز سے روشنی ڈالی جائے گی تاکہ ہمارے گھر اسلامی روشنی میں آگے بڑھ سکیں۔ حد یہ ہو گئی کہ وہ رسول جو معصوم ہے اور اس کی وہ اکلوتی بیٹی جو معصومہ ہے، لیکن اسلام کا نظام ہی یہی ہے کہ اگر نبی نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو پہلے خود نماز پڑھی ہے تب امت سے کہا ہے، روزہ رکھو تو پہلے خود حضور نے روزہ رکھا ہے تب امت سے کہا ہے، زکوٰۃ دو تو پہلے خود عمل کیا ہے بعد کو امت سے کہا ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا کہ دیکھو بیٹی کی عزت کرنا، یعنی وہ بیٹی کے جو ہر دور میں ایک ذلت کا نشان تھی، اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں وہ ان 3 بیٹیوں کو پالے پوسے جوان کرے اور شادی کر دے، وجبت لہ الجنہ، تو اس باپ کے لیے جنت کی ذمہ داری رسول اسلام پر ہے کہ 3 بیٹیوں کو پال کے جوان کر کے شادی کی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام کے اندر بیٹیاں ذلت کا نشان نہیں ہے، ماں باپ کے مستقبل کی حسین ضمانت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ کسی کے بیٹی پیدا ہوئی، حضور بیٹی پیدا ہوئی، بڑا ذلیل معاشرہ تھا جو بیٹی کی خوشخبری دینا بھی برا نہیں سمجھتے تھے، مگر مسلمان ہے، حکم دیا اللہ کے رسول میری بیٹی پیدا ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ رحمت ہے، رحمت ہے۔ پھر بیٹی پیدا ہوئی، حضور رحمت ہے۔ پھر بیٹی پیدا ہوئی، سرکار نے فرمایا رحمت ہے۔ بیٹا پیدا ہوا، آپ نے فرمایا نعمت ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ رحمت اور نعمت۔ تو اسلام کے اندر بیٹیاں سبب رحمت ہیں۔ یاد رکھیے رحمت کی لفظ بھی سرکار دو عالم نے بڑی معنی خیز کہی تھی، اس لیے کہ پوری کائنات جو پیدا ہوئی ہے معبود کے جذبہ رحمت کی بنا پر پیدا ہوئی ہے۔ اگر حضور کو یہ کہا کہ اگر تم نہ ہوتے لولاک لما خلقت الافلاک، میرے نبی اگر تم نہ ہوتے تو کائنات نہ پیدا ہوتی، حضور کے لیے فرمایا کہ میرے نبی اگر تم نہ ہوتے تو کائنات نہ پیدا ہوتی، اور اب حضور کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو چونکہ رحمت ہی سے کائنات آگے بڑھی ہے، لہذا نبی نے کہا بیٹی رحمت ہے، اس لیے کہ نسل انسانی اس سے آگے بڑھتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو لہذا جو صفت قدرت نے نبی کے لیے مخصوص کی تھی، وہ بندہ پرور اسی رحمت کے نتیجے کا نام نعمت ہوتا ہے۔ رحمت سے جو چیز رزلٹ کے طور پر آتی ہے اس کو نعمت کہتے ہیں۔ رحمت اور نعمت جدا جدا نہیں ہے، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں نعمت ہوتی ہے۔ رحمت کے رزلٹ ہی کو نعمت کہتے ہیں۔ مثلا زمین رحمت ہے، اب جو اناج پیدا ہوا وہ نعمت ہے۔ بادل بارش رحمت ہے، اس سے پانی سے جو نتیجے برآمد ہوئے وہ نعمت ہے۔ شجر درخت ٹری رحمت ہے، ثمر نعمت ہے۔ سورج رحمت ہے، اس کی کرنیں، ٹمپریچر، حرارت، تمازت، روشنی نعمت ہے۔
تو رحمت کے رزلٹ کو نعمت کہتے ہیں۔ تو اگر کہیں نعمت کی جستجو کرنی ہو تو رحمت کو دیکھ لینا، رحمت کو تلاش کرنا ہو تو نعمت کو دیکھ لینا۔ تو اب قدرت نے یہ کہا کہ میرا نبی رحمت ہے، تو جہاں رحمت ہوتی ہے وہی نعمت ہوتی ہے۔ جیسے درخت رحمت ہے اور درختوں میں لٹکے ہوئے پھل نعمت ہے، سورج رحمت ہے، اس سے ملی ہوئی اٹیچ کنیکٹڈ کرنے رحمت ہے، زمین نعمت ہے، پیدا ہونے والا اناج نعمت ہے۔ تو رحمت جہاں ہوتی ہے اس سے اٹیچ نعمت ہوتی ہے۔ رسول رحمت ہے تو نعمت بھی اس سے اٹیچڈ ہوگی۔ اب سمجھے، جس وقت رسول نے اپنے ہاتھوں پر علی کو اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو قدرت نے اب کہا کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تم پر اپنی نعمتیں کمپلیٹ کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر نبی رحمت ہے تو ہاتھوں پر ولایت و اولاد نعمت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایسے رسول نے جس نے سب کچھ حکم دیا، بیٹی سے پہلے پوچھ لیا بیٹی علی کا رشتہ تمہارے لیے موضوع ہے؟ اب ظاہر ہے یہ معصوم، یہ معصومہ، اے علی تمہارے لیے فاطمہ کو تجویز کیا گیا، تمہیں منظور ہے؟ رسول نے دو طرفہ خیالات معلوم کیے۔ بیٹی سے پوچھ رہے ہیں بیٹی علی منتخب روزگار ہے۔ سیدہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا، خاموشی نیم رضا بن گئی، اور یہی شرم و حیا عورت کا زیور بن گئی کہ مرضی ہوتے ہوئے بھی مرضی کا اظہار لفظوں میں نہ ہو، عمل سے اظہار بن جائے۔ اس لیے کہ عورت کے لیے جس طرح مرد کے لیے بہادری ایک زیور ہے، اسی لیے عورت کے لیے شرم و حیا ایک نعمت ہے۔ یہی شرم و حیا عورت کی پاکیزگی کو بچانے والی ہے۔ جہاں یہ شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ چھوٹے بچوں میں آپ دیکھیں، 2 برس کا لڑکا ہو، 2 برس کی لڑکی ہو، ایک ہی گھر میں پلے ہوئے ہو، مگر ایک بائی نیچر شرم و حیا لیے ہوئے ہے، ایک بائی نیچر جرأت و بہادری لیے ہوئے ہے۔ لڑکا توڑ پھوڑ، وہ مار، ادھر کود ادھر مار، یہ لڑکے کی طینت ہے۔ یہ شربیلی، خاموش بیٹھنے والی، چپ رہنے والی، یہ فطرت کی طرف سے انتظام ہے۔ اسے دنیا کا انتظام کرنا ہے، لہٰذا یہ قوی ہے، مستعد ہے، محنتی ہے۔ اسے گھر کا نظام چلانا ہے، لہٰذا عفت آثار ہے، عزت طلب ہے، خاموش ذہن ہے، وقار ہے، چپ ہے، شرم و حیا ہے، طینت میں اس کے خاموشی ہے۔ اس لیے معاش کے لیے وہ عمل ضروری ہے، عزت کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔ لہذا سیدہ چپ ہیں، تجویز طے پائی، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا دنیا میں کوئی کفو نہ ہوتا۔ میں نے بتا دیا کہ جس سٹینڈرڈ کی لڑکی ہو اسی معیار کا اسلام میں لڑکا تلاش کرنا چاہیے۔ باپ کو حکم دیا گیا کہ لفظ کفو اسلام میں پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے کہ کفو دیکھ کے شادی کرنا۔ کفو کیا؟ جس اسٹینڈرڈ کا لڑکا ہو اسی اسٹینڈرڈ کی لڑکی ہو، جس معیار کی لڑکی ہو اسی حیثیت کا لڑکا ہو۔ جاہل شوہر ہے تو پڑھی لکھی نہ باندھ دینا، جاہل عورت ہے تو پڑھے لکھے سے منسوب نہ کر دینا، ایک تنگ نظر ہے تو وسیع قلب سے شادی نہ کرنا، ایک بے دین ہے تو دیندار کے ساتھ نہ باندھ دینا۔ کفو تلاش کر کے شادی کرنا، جس حیثیت کی لڑکی ہو اسی حیثیت کا لڑکا ہو، تاکہ جب ذہن ایک جیسے ہو تو گھر سکون سے آگے بڑھ سکے۔ اس لیے کہ جب دونوں میں افراط و تفریط ہوگی، یہ کچھ چاہتا ہے، یہ کچھ، اس کی طینت کچھ، اس کی خصلت کچھ، اس کا ذہن کچھ، اس کا مزاج کچھ، اس کی عادت کچھ، اس کی خصلت کچھ، تو جب ذہن ایک جگہ نہیں ہے تو گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا کفو دیکھ کے شادی کریں۔ لہذا رسول اسلام کی زندگی میں جو کفو تیار ہوا وہ ایک طرف مولا کائنات ہے، ایک طرف فاطمہ الزہرا ہے۔ نہ اس کا جواب
اور نہ اس کی مثال. ایسی دنیا میں کوئی دلہن نہ تھی جیسی سیدہ، اور ایسا دنیا میں کوئی دولہا نہ تھا جیسا علی مرتضیٰ. یہ اپنے کمال میں یکتائے روزگار، یہ اپنی حیثیت میں بے مثال. اب نہ ان پہ کوئی شرف اور نہ ان کا کوئی مقابلہ. اللہ کی قسم سیدہ کے علاوہ جو بھی ہوتا کفو وہ اسلامی نقطہ نظر سے غیر عدالت ہوتی. لہذا علی کی شادی ہوئی سیدہ سے کفو دیکھ کر، تو جس طرح رسول کے دل میں تمنا ہوگی کہ علی کا بھی عقد ہو تو حیثیت کے اعتبار سے، تو جب رسول کے ذہن میں یہ تمنا ہوگی کہ علی کا عقد ہو تو ہر دور کے رسول کے ذہن میں اس دور کی علی کی شادی کے لیے خیال تو پیدا ہوگا. رسول کو خیال ہے کہ علی کی شادی ہو، ماں کی بھی دلی تمنا ہوگی، تو اس طرح جس کا نام علی ہوگا اس کی ماں کے دل میں بھی تڑپ ہوگی کہ میرے بیٹے کی شادی ہو، باپ کے دل میں بھی. تو جس طرح علی کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی طرح کربلا میں علی اکبر کا کوئی جواب نہیں. 18 برس کا سن، جملہ کمالات، یعنی وہ علی اکبر کہ جس کا ایک مرتبہ معاویہ کے دربار میں یہ بحث چھڑی کہ خلافت کا مستحق کون ہے. سیاسی باتیں تھیں مگر ایک معاویہ کے منہ سے جواب نکلا کہ اگر سچ پوچھتے ہو تو اس دنیا میں علی اکبر سے بہتر خلافت کا کوئی مستحق نہیں ہے. کہتے ہیں وہ حسن اللہ نے دیا تھا کہ جس راہ سے گزر جاتے تھے معلوم ہوتا جیسے رسالت ہے جو علی اکبر کے روپ میں چل رہی ہے. اور ایک بات عرض کر دوں، تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ سرکار دو عالم کی وفات کے بعد حسین اتنا روئے کہ نانا کی محبت میں کہ کوئی رات ایسی نہ گزری تھی جو بغیر نانا کو یاد کیے حسین نے بتا دیا. روتے رہے حسین زندگی بھر نانا، زندگی بھر نانا کو یاد کر کر کے حسین روتے رہے. اتنا چاہتے تھے حسین، بس حسین کے اس گریے کو قدرت نے اس دن روکا جب حسین کی گود میں رسول کی ایک حسین سی تصویر آئی. مولا کی آغوش میں یہ رسول کی چھوٹی سی تصویر. اس دن رسول کا بیٹا اپنے آنسو پوچھ چکا ہے. اور یاد ہوگا کربلا میں ایک جملہ کہا تھا امام حسین نے، پالنے والے گواہ رہنا، اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں شہادت کے لیے جو سیرت و صورت میں تیرے رسول جیسا ہے. جو سیرت و صورت میں تیرے رسول جیسا ہے اس علی اکبر کو بھیج رہا ہوں. باب کرم عزاداران امام مظلوم بہت سے ہیں آپ حضرات میں کہ جن کے بیٹے ماشاءاللہ جوان ہیں. خدا تمہاری ان جوانیوں کو سلامت رکھے، تمہاری آنکھوں کا یہ نور ہر قسم کے پریشانیوں سے محفوظ رہیں. میری تقریر جو میری بہنیں سن رہی ہیں جن کے جوان بیٹے ہیں، پروردگار عالم ان کی کوکھ آباد رہے، ان کے دل ٹھنڈے رہیں، ان کی جوانیاں ان کی نگاہوں کے سامنے رہیں. میری بہنیں ایک جملے کی تائید کریں گی جو میں کہہ رہا ہوں. یوں تو ہر عمر میں ماں باپ اپنی اولاد کو چاہتے ہیں، مگر 2 عمریں ایسی ہوتی ہیں کہ ماں باپ کی نظریں اپنی اولاد پہ تھم جاتی ہیں. ایک وہ عمر جب کہ بیٹا گود میں ہو دودھ پیتا ہو. جن گھروں میں چھوٹے بچے دودھ پیتے ہیں ذرا اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کی توجہ کتنے زیادہ ان بچوں کی طرف رہتی ہے. اور اس کے بعد جب ماں باپ کی تمناؤں پہ شباب آتا ہے تو اس وقت جب کہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے، چہرے پہ سبزہ نظر آنے لگتا ہے، شادی کے چرچے گھر میں ہونے لگتے ہیں، ماں باپ کی تمنائیں انگڑائیاں دینے لگتی ہیں، بہو کی آمد کا سا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، ماں دادی بننے کی تمنا کرنے لگتی ہے، باپ اپنے آپ کو بزرگ محسوس کرنے لگتا ہے. اے علی اکبر تم جوان کیا ہوئے، کتنی تمنائیں تھیں جو ام لیلہ کے دل میں تڑپ رہی تھی، کتنی آرزویں تھیں جو حسین کے ذہن میں پیدا ہو رہی تھی. تمہیں شباب کیا آیا،
حسین کی تمناؤں کے گلستان میں بہار آنے لگی، اور علی اکبر تم پر موت کیا آئی، جیسے یہ چمن ویران ہو گیا۔ کسی نے رسول سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول دنیا میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کسی کا جوان بیٹا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول دنیا میں سب سے بڑا صدمہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کسی جوان بیٹے کا دم کا نکل جانا۔ اندازہ لگا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہا جوان بیٹا۔ کہا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا جوان بیٹے کا دم نکل جانا۔ اے حسین، ارے علی اکبر ہیں تو دل کی تمنائیں جوان ہیں، اور آج علی اکبر ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہیں، بابا مرنے کی اجازت چاہیے۔ سر سے لے کے پیر تک بیٹے کو دیکھا، ہاں میرے لال تم کو شہید ہونا ہی چاہیے، مگر مجھ سے پوچھتے ہو؟ ارے جا کے اس پھوپھی کو راضی کر لو جس نے تمہیں 18 برس پالا ہے۔ علی اکبر پھوپھی کا نام سن کے چپ ہو گئے۔ باپ کو راضی تو کیا جا سکتا ہے، ہائے پھوپھی کو کیسے راضی کروں؟ سر جھکائے ہوئے علی اکبر جناب زینب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جناب زینب کمرہ نے نظر اٹھائی، اکبر خیر تو ہے، صبح سے اب آئے ہو ہمیں سلام کرنے کے لیے؟ علی اکبر چپ، سر جھکائے کھڑے ہیں۔ زینب پوچھتے ہیں علی اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو میرے لال؟ زینب کے آنکھوں میں آنسو تہنے لگے، دل بیٹھنے لگا، جسم میں راشا پڑنے لگا۔ ہاں علی اکبر جانتی ہوں تم میرے پاس اب کیوں آئے ہو، میں یہ بھی جانتی ہوں تمہارے لبوں سے جملے کیوں نہیں نکل رہے، میں یہ بھی جانتی ہوں سر کو جھکائے ہوئے خاموش کیوں کھڑے ہو۔ کیا مرنے کی اجازت پھوپھی سے مانگنے کے لیے آئے ہو؟ مرنے کی رضا مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہو؟ اب علی اکبر کی ہمت ہوئی، پھوپھی صرف اس لیے آیا ہوں کہ روز محشر اگر دادی جناب سیدہ نے آپ سے یہ سوال کیا، زینب میرا لال کربلا میں اکیلا تھا، تو نے اپنے بیٹے علی اکبر کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور میرا حسین کربلا میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، پھوپھی کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا کہ جناب سیدہ کو مطمئن کر سکے؟ ایک مرتبہ زینب نے نظر اٹھائی، بیٹا میں منع کب کر رہی ہوں، مجھے معلوم تھا کہ بغیر شہید ہوئے تمہیں چین نہ ملے گا، جاؤ علی اکبر میں نے تمہیں مرنے کی اجازت دے دی۔ زینب نے کہا کہ مرنے کی اجازت دے دی، اور جناب علی اکبر دو زانی ہو کے بیٹھ گئے۔ پھوپھی میں جا رہا ہوں۔ کہا جاؤ علی اکبر۔ علی اکبر کھڑے ہو گئے۔ اب مورخ جملہ لکھتا ہے کہ جس وقت علی اکبر چلے ہیں امام حسین آئے، حکم دیا فضہ میرے نانا کا ماما لاؤ، رسول کی زرہ لاؤ، رسول کا خود و بختر لاؤ، رسول کے سارا لباس رسول کے بیٹے نے ہم شکل رسول کو پہنا دیا، سر پہ رسول کا ماما، سر پہ دوش۔ ایک مرتبہ جناب ابن عباس کے سامنے کسی نے کہا کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ علی اکبر اتنے جری اور میدان کربلا سے پلٹ کر یہ کہہ رہے ہیں بابا یہ ہتھیاروں نے، لوہے کے لباس نے میرے بازو توڑ دیے۔ تو کسی نے کہا ابن عباس تعجب ہے کہ علی اکبر یہ شکوہ کر بیٹھے۔ کہا واہ ہو تم پر، کیا تم کو نہیں معلوم کہ علی اکبر کے جسم پر رسول کا لباس تھا؟ دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ رسول کا لباس پہن سکے۔ ارے یہ صرف علی اکبر کی جوانی تھی جس نے نبوت کے لباس کو برداشت کر لیا۔ علی اکبر کو رسول کا لباس پہنا کے حسین چند قدم پیچھے ہٹے، دور سے علی اکبر کی بلائے لی، نظر اٹھا کے کہا کریم گواہ رہنا اس علی اکبر کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں تیرا نبی جیسا ہے۔ ارے اب بیویاں لپٹ گئی، جناب کبریٰ نے آ کر علی اکبر کو سینے سے لگا لیا، اے بھیا کیا پردیس میں تم بھی جدا ہو رہے ہو؟ سکینہ آ کے بھیا کے دامن سے لپٹ گئی، اے بھیا مقتل جو گیا پھر واپس نہیں آیا۔ ہاں تاریخ میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جناب ام لیلہ نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو جس سے کمزوری دل کا پتہ چلتا ہو۔ ارے ساری بیویاں روئیں مگر ام لیلہ دور کھڑی ہوئی مسکرا رہی ہے۔ ارے اتنا جگر، اتنا دل،
اب مورخ یہ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ در خیمہ کا پردہ بار بار اٹھتا ہے، بار بار گرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ خیمے کا پردہ اٹھ کیوں رہا ہے، گر کیوں رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا تم کو نہیں معلوم، ارے جب علی اکبر مقتل کی طرف چلتے ہیں تو کبھی کبریٰ دامن تھام لیتی ہے، کبھی فضہ دامن پکڑ لیتی ہے، کبھی ام کلثوم لپٹ جاتی ہے، کبھی کنیزی آ کے قدموں سے لوٹنے لگتی ہے۔ علی اکبر میدان کربلا میں آئے، حسین اپنے گھوڑے ذوالجناح پہ سوار ہیں۔ تاریخ کا ایک عجیب و غریب جملہ، علی اکبر مقتل کی طرف چلے، علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ تاریخ کے جملے ملاحظہ فرمائیے، تاریخ مورخ لکھتا ہے کہ جیسے جیسے علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوتا جاتا تھا حسین دوڑتے جاتے تھے۔ علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ گھوڑے کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر نے فرس روکا، گھوڑے سے اترے، دوڑتے ہوئے آئے۔ بابا میں تو اجازت لے کے آیا تھا۔ عجیب جملہ کہہ دیا، اے بابا میں نے تو آپ سے اجازت طلب کی تھی۔ ارے عجیب جملہ کہا حسین نے، اے علی اکبر اس ذائقے کو تم نہیں جانتے، ارے تمہارا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا۔ اے علی اکبر اب بوڑھے باپ پہ کرم کرو میرے لال، پلٹ پلٹ کر ضعیف باپ کو دیکھتے جانا، پلٹ پلٹ کر ضعیف باپ کو دیکھتے جانا۔ ارے پہلی مرتبہ نگاہوں سے اوجھل ہو رہے ہو۔ بس ایک مرتبہ مولا ایک بلندی پہ چڑھ گئے، علی اکبر میدان قتال میں آئے، جنگ کر رہے ہیں۔ تاریخ نہیں بتاتی کہ امام نے کسی کی جنگ کو اس شوق سے دیکھا ہو جیسے جناب علی اکبر کی جنگ کو، شاید اس لیے کہ ہم شکل رسول، آج فرزند رسول امام حسین نے رسول کو ہر حال میں دیکھا تھا مگر رسول کو کبھی جنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج حسین یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے نانا اگر جنگ کرتے تو کیسے کرتے۔ بس عزاداران امام مظلوم، وہ مصیبت کی گھڑیاں قریب آ گئیں۔ ماں نے دیکھ لیا کہ باپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، فضہ کو بلایا، فضہ ذرا پوچھنا کہ تمہارے شہزادے کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا۔ فضہ دوڑتے ہوئے آئیں، شہزادے خیر تو ہے؟ کہا اے فضہ، ارے میرے اکبر سے لڑنے کے لیے شام کا ایک بہت بڑا توانا سپاہی آیا ہے، ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ ایک کے ہاتھوں مارے جائیں۔ میں نے نبی کی حدیث سنی ہے کہ اولاد کے حق میں ماں کی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ فضہ جا کے ذرا ام لیلہ سے کہہ دو کہ علی اکبر کی فتح کی دعائیں مانگیں۔ جناب فضہ نے آ کر جناب ام لیلہ سے کہا۔ ام لیلہ ایک مرتبہ صحن خانہ میں آ گئی، سر کے بال کھول دیے۔ اے رباب، اے رقیہ، اے زینب و کلثوم، اے سکینہ، ارے اپنے بال کھول دو، میں دعا مانگتی ہوں، تم آمین کر لو۔ ایک مرتبہ ام لیلہ نے ہاتھ اٹھائے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے۔ عجیب جملے وضع کی ام لیلہ نے۔ ارے جانتی ہے کہ اس وقت باپ اور بیٹا وہ جو ثانی یوسف، ایک مرتبہ کہتی ہے پالنے والے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے بیٹے کو فتح مندی نصیب دے دے۔ ابھی ام لیلہ کے جملے تمام نہ ہونے پائے تھے کہ ایک مرتبہ مولا کی تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ ام لیلہ نے سر سجدے سے اٹھا دیا، معبود میں سمجھ گئی میرے بیٹے کی فتح ہوئی ہوگی۔ پھر ماں پس پردہ کھڑی ہے، کچھ دیر گزری، ایک مرتبہ ماں نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کے رنگ بدلا، خوشی کے آثار طاری ہوئے، مسرت سے چہرہ خشک ہو گیا۔ ایک مرتبہ گھبرائی ہیں، فضہ ذرا جا کے مولا سے پوچھنا کہ یہ خوشی کا کون سا مقام ہے، یہ چہرے کا رنگ کیوں بدلا، یہ سرخ چہرہ خوشی سے کیوں ہوا۔ ایک مرتبہ گئی فضہ اور اب جو آئی ہیں تو روتی ہوئی آئیں۔ کہا کیا کہا؟ کہا کہہ دینا مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں جناب اسماعیل کی طرح میری قربانی بھی رد نہ ہو جائے۔ ارے میں نے اپنی آنکھوں سے علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگتا ہوا دیکھا، خدا نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ ارے ام لیلہ کو مبارکباد دے دو، علی اکبر کی شہادت قبول ہو گئی۔ اب ادھر علی اکبر نے آواز دی، بابا۔ عجیب و غریب جملہ ہے دوستو، ہر شہید نے مولا کو یہ کہہ کے پکارا، اے مولا ادرکنی
مولا میری مدد کو آؤ۔ ارے سب نے کہا، خود عباس نے بھی یہی کہا مولا میری مدد کو آؤ، قاسم نے کہا مولا میری مدد کو آؤ، اور محمد نے کہا مولا میری مدد کو آؤ، مگر علی اکبر نے کہا اے بابا علیکہ من السلام، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میرا سلام قبول کر لو۔ میں پوچھوں علی اکبر، ارے تم نے باپ کو مدد کے لیے کیوں نہ بلایا؟ علی اکبر کہیں گے ارے جس نے بھی بلایا مدد کے لیے ہم بھی ساتھ ساتھ گئے، مگر میرا بابا ارے کس کو مدد کے لیے پکارے؟ اب کوئی نہیں ہے جو میرا جنازہ اٹھائے، اے بابا اب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے، کہتے ہیں بیٹا تم نے کمر توڑ دی، اب آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ اب وہ منزل آئے کہ خدا کسی باپ کو یہ منزل نہ دکھائے۔ علی اکبر کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، جب لاشا نہ اٹھا جو چاروں طرف نظر اٹھائی، عباس، اے قاسم، اے حبیب، اے اون محمد آؤ، ارے تمہارے بھائی کا لاشا ہم سے نہیں اٹھتا۔ اور جب کوئی نہ آیا، ایک مرتبہ حسین نے خیمے کی طرف آواز کی، اے بچوں ارے حسین کی مدد کو آؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے مقتل میں آ گئے، حسین نے لاشا اٹھایا، لاش اٹھاتے جا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں والی آ، والی آ، اے علی، اے مشکل کشا، اے خیبر کا در اٹھانے والے علی، ارے آج ذرا آ کے بتا دیجئے بابا، اے بابا ذرا بتا دیجئے خیبر کے دروازے میں وزن زیادہ ہوتا ہے یا جوان بیٹے کے لاشے میں؟ حضرت اللہ